میرا جسم میری مرضی کی تمنا یہ ہے کہ میرے جسم پہ سلوٹیں نہ پڑیں، میرے جسم پہ سفید بال نہ آئیں، میرے چہرے پہ جھریاں نہ پڑیں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ مجھے بڑھاپا نہ آئے، میرا جسم میری مرضی ہے۔ میں بوڑھا نہ ہوں، اور اگر تو بوڑھا بھی ہو جاتی ہے، تیرے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، تیرے چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، تیرے ہاتھ اور گھٹنے کانپنے لگ جاتے ہیں، تیری کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور تو چلنے سے آری ہو کر کھونٹی پکڑ لیتی ہے، تو پھر تو تیرا جسم نہیں ہے، پھر تو تیری طاقت ہی نہیں ہے۔ میری دکان میری مرضی، ہر وقت ہر مال دستیاب۔ وہ آپ نے جو گلی کوچوں میں ٹھیلے والے ہمارے پختون بھائی دیکھے ہوں گے، انہوں نے ایک ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے، ہر مال 10 روپے، ہر مال 10 روپے، ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ نعرے لگاتے ہیں نا، ہر مال 10 روپے یا ہر مال 5 روپے، وہ پیکیجنگ کی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ہر وقت ایک ہی کوانٹٹی میں پیکیجنگ اپنی دکان پہ رکھی ہوتی ہے، اس میں کمی بھی نہیں آتی، اس میں زیادتی بھی نہیں آتی۔ تو میرا جسم میری مرضی، یہ ڈھلتا کیوں ہے پھر؟ یہ بوڑھا کیوں ہوتا ہے پھر؟ اس کو پھر ساکن رہنا چاہیے، ایک ہی جگہ پہ مبنی علی سکون رہنا چاہیے۔ اگر جوانی ہے تو بڑھاپا نہ آئے، بچپنا ہے تو جوانی نہ آئے، اگر بڑھاپا ہے تو موت نہ آئے۔ میرا جسم میری مرضی کا تقاضا یہ ہے۔ اور اگر یہ سارے افعال ہوتے ہیں تو پھر تیرا جسم نہیں ہے، نہ تیری مرضی ہے۔ تیری دکان بھی ڈھل گئی، تیرا جسم بھی ڈھل گیا، تیری جوانی بھی ڈھل گئی، تیرا چہرے کی خوبصورتی بھی ڈھل گئی، تو تیرا جسم تو نہ ہوا، تیری طاقت بھی نہیں چلتی تیرے اپنے جسم پہ، تو دوسروں پہ کیسے چلائے گی؟ میرا جسم میری مرضی، یہ انتہائی بے وقوفانہ، جاہلانہ، احمقانہ اور حماقت انگیز نعرہ ہے۔ اور میری مرضی تو میرے ناخنوں پہ نہیں چلتی۔ یہ ناخن ہے، ناخن ہاتھ کے، یہ ناخن میں نہیں کاٹنا چاہتا، یہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور تو ایک ناخن کے مالک نہیں ہے، تو کہتی میرا جسم میری مرضی۔ کبھی سوچا ان باتوں کو؟ لیکن اب بوڑھا نہ ہو کے دکھا، تیرے نعرے کو تسلیم کر لیں گے، تے اپنے ناخنوں کو بڑھنے سے روک کے دکھا، تجھے تیرے نعرے کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اپنے بالوں کو روک کے دکھا، تیرا نعرہ تسلیم کر لیں گے۔ تو اپنی جوانی کو روک کے دکھا، تیرا نعرہ تسلیم کر لیں گے۔ اگر تو کچھ بھی نہیں روک رہی تو تیرا نعرہ تیرے منہ پہ گالی کی طرح پڑ رہا ہے، اور خدا کی پھٹکار پڑ رہی ہے۔ جو لوگ یا جو خواتین یہ نعرہ لگاتی ہیں، ان کے چہروں کو رب نے قوم صالح کی طرح سیاہ کر دینا ہے۔ ان کی بدکرداری اور باغی ہونے کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، یہ موت سے پہلے سیاہ چہروں والی ہو جائیں گی۔ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ قوم شعیب علیہ السلام نے روکا، انہوں نے کہا ساڑھی مرضی، ہماری مرضی، ہم ناپ تول کا دیں گے تو کم دیں گے، لیں گے تو زیادہ لیں گے۔ وہ سود کی ایک پوزیشن ہے نا، یہ دیں گے 100 روپے، لیں گے 150 روپے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا نہیں کرو، یہ ظلم ہے زمین پر۔ انہوں نے کہا ساڑھی مرضی۔ میرا جسم میری مرضی کا ہر نعرہ لگانے والی قوم کو رب نے برباد کر دیا۔ اور یہ پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے، ان کو روکو، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بربادی تمہاری طرف بھی آئے کہ تم نے اس جرم کو روکا۔ نعرہ کیا تھا؟ ساڑھی مرضی، ہماری مرضی۔ یہ مرضی والا نعرہ زمین پہ نہیں چلے گا۔ یہ مرضی والا نعرہ، زمین خدا کی ہے، مرضی بھی خدا کی چلے گی، رب کبریا کی چلے گی۔ جس قوم نے زمین پر اپنی مرضی کی ہے، اس قوم کو اللہ نے یا دنسا دیا ہے، یا غرق کر دیا ہے، یا آسمانوں پہ اٹھا کے الٹا دیا ہے، یا پہاڑوں کو ملا کے پیس دیا ہے۔ میرے مرضی والا نعرہ یہ کسی انسان کی جرت ہی نہیں ہے۔ کیا آدم علیہ السلام اپنی مرضی سے پیدا ہوئے تھے؟ تو جب پہلا آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکا تو ہزاروں سال بعد چند لونڈیاں اٹھ کے کہتی ہیں، یہودن اور غیر مسلموں کی پروردہ سرکش خدا کی، کہتی ہے ہماری مرضی۔ زمین پر میری مرضی کا نعرہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔
اور یہ میں پیغام دیتا ہوں حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو اور پاکستان کی سلامتی کے ذمہ داران کو کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے، یہاں کی قوم کے تحفظ کے لیے، یہاں کی ملت کی پاسبانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دھرتی پر میری مرضی کا نعرہ نہیں لگنے دیا جائے۔ میری مرضی سے کوئی سویا نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھو نا جا کے الارم لگاتے ہیں، ماں بچوں کو اٹھاتی ہے، جب باپ بچوں کو اٹھاتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو مولوی مسجد میں اذان دے کے لوگوں کو اٹھاتا ہے، اور میری مرضی سے تو کوئی سو کر نہیں اٹھ سکتا۔ تو تمہارے اس مرضی کا نعرے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خوف کریں، اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ پوری قوم جو خدا کو مانتی ہے، اللہ رب کبریا کو مانتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے دیوار بنے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے علم سے، اپنی تعلیم سے، کہ یہ نعرہ دھرتی پر سوائے اللہ کی پکڑ کے اور کچھ نہیں لاتا، کوئی برکت نہیں لاتا۔ ان کو کھیتوں میں لے جاؤ اور دانہ ڈالو زمین میں، بولو یہ اپنی مرضی سے اگا کے دکھاؤ، پھر اس کے اوپر گندم کا خوشہ جس میں 150-250 دانہ ہوتا ہے نکال کے دکھاؤ، اور ایک دانے پہ تم بغیر تو کی مرضی نہیں چلتی، تم کہتے میرا جسم میری مرضی۔ اور اگر یہ تیری مرضی ہے تو مالٹے کے پودے پہ کیلا لگا کے دکھاؤ، کیلے کے پودے پہ مرچی لگا کے دکھاؤ، ان کو کھیتوں میں لے جاؤ، ان کو وہاں سمجھ آئے گی کہ یہاں مرضی کس کی ہے۔ جب زمین کے اندر اور زمین کے اوپر بھی نظر آتی مرضی خدا کی ہے، تو تیرے جسم میں کیا ہے جس میں تیری مرضی ہے؟ تو بھی نیل کٹر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اپنے ناخن کاٹنے کے لیے، کاٹ کے دکھا، اس کو روکنا کیوں؟ 150 روپے کی یا 200 روپے کی یا پتہ نہیں 50 کی نیل کٹر آتی ہے، بولے خرچہ کرنا پڑتا ہے نا، تیری مرضی جو ہے اس کو روک لے۔ کب تک ان کو کتنی مثالیں دیں؟ میں کہتا ہوں یہ تو پاک فوج کو دینی چاہیے مثالیں، کہ ان کو بلائے ذرا اپنے استبل میں، جیسے وہ بلاتے ہیں، اپنے استبل میں بٹھا کے ان کو کہے چلو تمہاری مرضی ہے، 10 دن یہاں بیٹھو اور تمہارے چہرے کی پتہ چل جائے گا، نہ سرجری کی ضرورت نہ میک اپ کی ضرورت، چہرہ 10 دن کے بعد ہمیں دکھا دینا۔ اگر اسی نوعیت میں مل گیا تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تمہاری مرضی۔ اور اگر اگلے دن ہی تمہارے چہرے بگڑ گئے، میک اپ اترا نا، تو پھر بتا دینا مرضی کس کی ہے، اور یہ صرف پاک فوج کر سکتی ہے یا آپ کر سکتے ہیں، حقیقت بات ہے۔ میں تو حیران ہوں ان عورتوں کے والدین پہ، ماں باپ پہ، جس ماں نے یہ جنی ہے، جس باپ نے یہ جنی ہے اور اس کو پالا پوسا ہے، محنت کی ہے، میرا جسم میری مرضی، اور تو اٹھا کے کوئی ٹکڑا نہیں کھا سکتی تھی، تیری مرضی کہاں سے آ گئی؟ اور باپ بیچارہ نائٹ ڈیوٹی کرتا رہا، دن رات محنت کی تجھے اچھے کپڑے اچھے جوتے لینے کے لیے، اور تیری مرضی۔